خلافت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اللہ سے ڈرنے والے پروون ریکارڈ کے ساتھ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ واقعی اللہ سے ڈرنے والا، اپنے مقصد میں، علم میں، اپنے تقوی میں، اپنے معاملات میں، اپنے مقصد میں بالکل کلیئر، اللہ رسول کے اوپر ہمیں آخرت کی گارنٹی جو ہے نا اس کے پیچھے چلنے میں مل سکتی ہے، وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ لوگ فیصلہ کریں آپس میں مل کے کہ کون اور کیسے یہ امور چلائے گا، اور کسی بھی لیول کے اوپر، چونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے اور عالم اور مدبر لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسا کوئی قانون نہیں بناتے ہوئے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی لیول کے اوپر اپنے فلسفے میں، اپنے معاملات میں، اس کے پروسیسز میں، اس کے فقہ میں کسی بھی لیول کے اوپر کاؤنٹر نہیں کریں گے، اور پوری سوچ بچار کے ساتھ تدبیر کر کے، تطبیق کر کے، استنباط کر کے، سب چیزیں کر کے وہ ایسے لاز اور ریگولیشنز کو کرنٹ ایرا آف تھاٹ، کرنٹ ایرا آف وٹ ایور از گوئنگ آن ایٹ اکنامیکل، فائنینشل، سوشل، انڈیویژول میٹرز کو یہ مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو وہ ایک اسٹرکچر کر کے ایک سسٹم بنائیں گے، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ اور ڈیموکریسی ہوتی ہے کہ every Tom, every Dick, every Harry is going to come in، جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ فاضل ہے، چاہے وہ کبھی اسکول گیا ہے نہیں گیا، ایوری پرسن ان دا کمیونٹی جس کی عمر 18 سال فار سم ریزن، اس کی کوئی سائیکالوجی بھی نہیں پروون کہ 18 سال ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ یہ سوچیں کہ امریکہ میں 21 سال سے پہلے آپ شراب نہیں خرید سکتے کیونکہ آپ اس قابل نہیں، مگر آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں 18 سال کے بعد۔ سو کوئی سائیکالوجی نہیں ہے کہ 18 سال عمر ہو گئی فار سم ریزن تو آپ امت کے تمام امور کا فیصلہ کرنے کے لیے وہی ویٹ رکھتے ہیں، اور سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور ان میں سے جو عالم بھی ہوں اور جو بالکل جاہل بھی ہوں، کوئی اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں اور جو اللہ کے دشمن بھی ہوں، جو دہریے بھی ہوں، جو کہ قادیانی بھی ہوں، جو کہ مسلمان بھی ہوں، جو کہ کسی بھی لیول کے اوپر اسلام سے نفرت کرنے والے بھی ہوں، سب کے سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور ان میں جو زیادہ تر لوگ ہوں گے وہ ڈیسائیڈ کریں کہ 51% لوگ کہ جو کہ کون ہمارے امور کا فیصلہ کرے گا، اور کیا بنے گا ہمارا اگلے 5-10 سالوں میں، کتنا جنت کے قریب یا دوزخ کے قریب جائیں گے ہم، یہ irrelevant ہو جائے۔ بس دنیا میں جو اس وقت کی میجر تھاٹ ہے، میجر پریویلنٹ تھاٹ ہے، اس تھاٹ کے اندر اپنے آپ کو پلیس کیسے کرنا ہے، اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ میں نے کیوں میجر تھاٹ بولا ہے؟ بیکاز جو ٹام ڈکس اینڈ ہیریز اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پریویلنٹ تھاٹ ہے، اس کے وہ تابع ہیں، یہ سائیکالوجی ہی ہے ہماری۔ اسی لیے قرآن اور سنہ کی بات بار بار کی جاتی ہے کیونکہ قرآن اور سنہ کسی بھی میجر تھاٹ کے انفلوئنس میں نہیں ہے۔ ہر وقت انسان گلوبل پریویلنس آف دا تھاٹ پروسیس کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پریویلنٹ تھاٹ کے نیچے نہ آئے۔ سو ڈیموکریسی کے میں اس لیے خلاف ہوں کیونکہ وہ کرنٹ سائیکالوجی کا تابع ہوتا ہے، جو بھی گلوبل سائیکالوجی اس وقت جیسے سائنس کی اور ایسٹرو فزکس کی، راکٹ سائنس کتابیں ہم سارے آئنسٹائن اور نیوٹن کو عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہمیں علی بن ابی طالب کی کوئی تھیوری نہیں پتا، مگر نیوٹن کے سارے لا پتہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پریویلنٹ تھاٹ اس وقت is controlled by somewhere else, someone else. I'm not saying they're right or wrong. ہر دور میں اپنی اپنی رہی ہے۔ So what I'm trying to say is کہ جس طریقے سے آپ تابع ہوتے ہیں پریویلنٹ تھاٹ کے، تو ڈیموکریسی itself اللہ کی طرف لے کے جا نہیں سکتی آپ کو، کامن سینس کی بات ہے۔ So it's a problem that ایک اور اینگل سے میں بتا رہا ہوں، مورالٹی کا گراف جو ہے نا، مورالٹی کا گراف یہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے، اس کے لیے آپ کو راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں، کامن سینس کی بات ہے۔ پچھلے کچھ 100 سال، 500 سال، 800 سالوں سے، 1300 سالوں سے لے لیں، قرون اولیٰ کے ختم، تابعین کے مرتے ہی جو ہے نا مورالٹی پر کیپٹا نیچے سے نیچے جا رہی ہے، اور ہم پاور پر کیپٹا اوپر سے اوپر دے رہے ہیں، بیکاز ڈیموکریسی کا مطلب ہی پاور ٹو دا پیپل ہے۔ سو ایک وقت ایسے آئے گا کہ مورالٹی بالکل ختم ہو جائے گی اور ڈیموکریسی بالکل پیک پہ آ جائے گی، تو سوچیں کیا اس وقت
بیسٹیالٹی کے حالات کیا ہوں گے. بیسٹیالٹی کا مطلب ہوتا ہے ایسی حیوانیات ہوں گی مگر چونکہ سارے ہی حیوان ہوں گے تو سب سے کم حیوان والے کو نیچرل, کیونکہ اندر تو اللہ نے مورالٹی ہلکی سی ڈالی ہوئی ہے نا, ہمیں پوری ڈالی, اس کو ہم نے ہلکے سے کر دیا ہوا ہے. سو بیسٹیالٹی اس لیول پہ ہوگی جیسے انسیسٹ عام ہو جائے گا. ابھی پتہ 23 ملکوں میں انسیسٹ کی موومنٹ چل رہی. سویڈن میں ایک موومنٹ شروع ہوئی جس کی بیس کے اوپر انہوں نے ایک پورا ریفرینڈم کروایا LGBT کا, جس کی وجہ سے ساری LGBT موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے. جرمنی میں اس وقت جو ان کی سپریم کورٹ ہے اس کے 9 ججز میں سے 4 and 4 سپلٹ ہوئی تھی. ایک سپلٹ کہہ رہی تھی کہ انسیسٹ کو ہم نے عام نہیں کرنے دینا, لا میں نہیں لانا. یہ LGBT موومنٹ کے اگلے سال ہی, اگلے مہینے یہ ہوا ہے. اور جو باقی کے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کروانا ہے. سو جو 9th جج تھا اس کو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں ڈسپیوٹ کر رہے ہیں, تو ہی سیڈ کہ میری اس کلسٹر سے بات چل رہی ہے ان ججز سے کہ جو نہ کر رہے ہیں, اور ان کا ریشنل بڑا اسٹرانگ ہے. اور وہ کیا ریشنل دے رہے تھے جو انسیسٹ کے خلاف تھے, کہ سائنس کے ریزلٹس ابھی تک آئے نہیں ہیں کہ جینیٹک جو جین ہے وہ ریسیسو ہے یا ڈومیننٹ ہو جائے گی اگر ہم ماں بیٹے کی شادی کرا دیں یا بہن بھائی کی شادی کرا دیں, تو یہ نہ وہ ڈومیننٹ ہو جائے وہ جین تو بیماریاں ہو جائیں. اس بیس کے اوپر وہ انسیسٹ کو عام نہیں, اس پہ وہ ویٹو کر رہے تھے وہ ججز. سو اگر وہ سائنس کے ریزلٹس اگر ایسے آ گئے کہ اس سے بیماری ایسے آگے نہیں جائے گی تو وہ بھی ایس کر دیں گے. LGBT کا بل کیسے پاس ہوا تھا سینٹ میں؟ یو تھنک پیپل ڈونٹ نو. آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اس طریقے یہ والے جو بیسٹیالٹی کے لاز ہیں وہ تک پورے عوام نے ایسے ایکسیپٹ کروائے. ایون دو موسٹ آف امریکہ ڈز ناٹ ایون بلیو ان LGBT, اس کے خلاف بھی اسی طرح موومنٹ ہوتی ہے. بٹ یہی تو پاور آف ڈیموکریسی کمبائنڈ ود the lowest possible brink of morality جس پہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا کمبینیشن سے اس طرح کے ثمرات ہوتے ہیں. اور میں صرف ایک ایکسیپشن نہیں بتا رہا ہوں, LGBT کا تو ایک سائیکولوجیکل ریپلشن ہے مسلم امہ میں, اس لیے میں نے آپ کو کسی ایگزامپل دیا, ورنہ اور بڑے کام ہیں جو کہ اللہ رسول کے خلاف ہم نے کر دیے ہیں, اس کی ریپلشن ہی نہیں ہے ہمارے اندر. تو میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا تو آپ کہیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. سو right now I'm trying to hit that note which hurts the most in your brain. That nerve should actually know کہ ڈیموکریسی کا, میں ڈیموکریسی کے خلاف نہیں ہوں, مگر تب ڈیموکریسی کسی کام کی آئے گی جب مورالٹی کا گراف بھی اوپر ہوگا پر کیپٹا کا. جب مورالٹی اوپر ہوگی تو چاہے آپ ڈیموکریسی لائیں, چاہے وہ آپ حکومت لائیں یا ملوکیت لائیں یا مونارکی لائیں یا خلافت لائیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. مگر اگر مورالٹی کا گراف نیچے جا رہا ہے تو you cannot just start the devolution of power back down to the individuals. اور وہ بھی 18 سال کے پاکستانی کو آج کل جوتے کے تسمے باندھنے نہیں آتے. 18 سال کے پاکستان کا بچہ اس کو لیول کر رہے ہیں, وہ بتائے گا کہ گریٹر لاز لیگل سسٹم کا انچارج کون ہوگا اور اکاؤنٹیبلٹی کا انچارج کون ہوگا. انمیجنیبل ہے کہ آپ اس طرح کی ایکسپیکٹیشن رکھیں اور دین یو اسٹارٹ بیکنگ اپ, وی آل ڈو دیٹ, بیک اپ ڈیموکریسی ایز اے سسٹم. اور ویسے بھی what the French were going through, یہ فرینچ انوینشن ہے ڈیموکریسی. یہ پوری کی پوری کانسٹیٹیوشنلائزیشن آف ڈیموکریسی جو ہے نا, انسٹیٹیوشنلائزیشن آف ڈیموکریسی was invented by a French as a rebellion to the monarchy that they were suffering from. So it's not a godly sent divine system. نہ ہی کسی نبی نے ڈیموکریسی کرنے کی کوشش کی سوائے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر ہم کسی اور کو پڑھیں بھی تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر بھی ایسا معاملہ نہیں تھا. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ یہ سوچیں کہ اس بیس کے اوپر پھر ڈکٹیٹوریل نظام آئے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا. The real structure is underneath the governance, and that structure is the structure of thought and knowledge and purposeful conscious thinkers who are coming together and then form a legislator of how things are going to be run. خلیفہ ہو یا بادشاہ ہو, پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر, از جسٹ این انٹائٹلمنٹ. وہ خلیفہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی وہ شورا کے خلاف سارے کے سارے کام کر رہا ہوگا. That's not possible. So نہ ہی اس وقت کا پریزیڈنٹ اپنی کیبنٹ کے خلاف کوئی یا پارلیمنٹ کے خلاف بات کر سکتا ہے. کیبنٹ کے خلاف یا کسی بھی جگہ کے اوپر وہ بل ہی نہیں پاس کروا سکے گا اگر اس نے ان سب کو ساتھ لے کے نہیں چلتا. So the laws and regulation processes are technically the same. The purpose and the constitution of how this body comes to being is different. And the reasoning is different as to why we're trying to
to choose a model of governance or a governor to begin with. So یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ بدل دینے سے کچھ نہیں ہونا. اگر ہم ابھی عمران خان صاحب کو یا نواز شریف کو یا مشرف کو خلیفہ کہہ دیں تو خلافت ٹیکنیکلی تو خلافت آ جائے گی. ٹیکنیکلی اسپیکنگ نام بدل دینے سے کچھ نہیں ہوگا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایز اے کانشیس مسلم کہ مجھے اس کے پیچھے پرپس سیٹنگ کیا کرنی ہے, اور اس پرپس سے آپ کو خود ہی کوالیفیکیشن آ جائے گی کون سا بندہ کہاں پہ ہونا چاہیے. اسلامک ڈیموکریسی کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ بیسکلی جس طرح جو پرائم منسٹر ہے وہ خلیفہ ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ شورا ہے. تو میں نے ابھی یہی بتایا نا کہ دا ہائرارکی آف پروسیسز وہی ہیں کیونکہ وہ نیچرل سائیکالوجی کو ایڈریس کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈیموکریسی مورالٹی کو نیچے نہیں لے کے جاتی اور جس طرح ہماری ڈیموکریسی کا یا خلافت کا مورالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. اصل میں آپ نے شروع میں یہ بات بولی تھی کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ مورالٹی کو نیچے لے کے جا رہی ہے. نہیں مورالٹی تو ہم ویسے ہی نیچے لے کے جا رہے ہیں. ڈیموکریسی پاور ٹو دا پیپل ہے نا. جب پیپل سارے کے سارے کرپٹ ہو ہی جا رہے ہیں پر کیپٹا کرپشن زیادہ ہو رہی ہے نا, نالج کم ہو رہا ہے, انفارمیشن زیادہ ہو رہی ہے, اتنی ساری نفسانی اویلیبلٹی آف تھنگس زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے, تو ظاہر ہے پھر ہم نے پرپس سے دور ہی ہونا ہے. تو ڈیموکریسی کا قصور تو نہیں ہے نا, پھر تو یہ تو لوگوں کا قصور ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کا قصور ہے کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ مورالٹی نیچے ہونے سے آپ ایسا انسٹرومنٹ نہیں انٹروڈیوس کر سکتے کہ جو سب سے لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر کو بھی وہی پاور دے رہا ہو. جب ہمیں پتا ہے کہ برائی عام ہو گئی ہے تو پھر عام لوگوں کو مت بتائیں گے کہ ہمارا گورنر چوز کریں نا, وہ تو خواص تک ہی رکھیں. یہ تو اور زیادہ ریزن ہو گیا ڈیموکریسی کے خلاف جانے کا کہ مورالٹی بالکل زمین پہ لے آئے ہیں. جب پتا ہے کہ عوام اس لیول پہ اب کرپٹ ہے کہ جس لیول پہ پچھلے 100 سال پہلے امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے. ہمارا بچہ اس وقت چوری چکاری کے پلاننگ کرنے کی پی ایچ ڈی کر رہے تھے. بچہ چھوٹی سے چھوٹی چوری اور بڑے سے بڑی چوری بھی. پہلے تو صرف بزرگان کا کام تھا فراڈ کرنا, بزرگان کا کام تھا 2 نمبری رشوت اور یہ وہ. At this age the factor of how naive a human being was جو بہت زیادہ تھا پہلے. People did not even know of the crimes جو کہ اس وقت کے بچے ماسٹر کر چکے ہیں. So یہ LGBT تو چھوٹا سا مسئلہ ہے compared to the bigger crimes that human beings are committing at a grand level, in a global level. And it's called industrialization of the fiber جو کہ کریٹ کیا جاتا ہے, باقاعدہ کریٹ کیا جاتا ہے کہ کس لیول کی مورالٹی جو ہے نا ایکسیپٹیبل ہے. اور اسی لیے وہ ریلیٹیو مورلزم کا کانسیپٹ آ گیا اب دنیا میں, جو پہلے کبھی تھا نہیں. پھر سوچ ویسے ہی کرپشن کی طرف جا رہی تھی. ماڈرنزم کا دور ختم ہوا اور پوسٹ ماڈرنزم میں تو کوئی کسر بچی ہی نہیں. اب ہر بندہ اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھے گا کہ میں تھاٹ پروسیس کا امام غزالی ہوں اور میرے سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکا کہ ڈیلفی کے اس اوریکل کے اوپر نو تھائی سیلف کا جملہ لکھا کیوں ہوا تھا. سو اس اے بگر پرابلم. وی بیٹر انڈرسٹینڈ کہ کس لیول پہ ہم نے کون سی انسٹیٹیوشن کو یوز کرنا ہے. ڈیموکریسی کا انسٹیٹیوشن اس لیول کی مورالٹی کے اوپر ایک بہت بڑا سائڈ افیکٹ